تو ماننے والے اور اس پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے آئے ہیں، اور لوگوں کی شدید مخالفت کے باوجود کامیاب ہوتے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ہستی منوانے والے ہر ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور جس قدر ان کی مخالفت ہوئی ہے اتنی کسی اور کی مخالفت نہیں ہوئی، لیکن پھر دنیا ان کے خلاف کیا کر سکی؟ کچھ نہیں، ناکام ہی رہی۔ رام چندر جی کو بنواس بھیجنے والوں نے کیا سکھ پایا، لیکن رام چندر جی کا نام امر ہو گیا۔ کرشن جی کی بات رد کر کے مخالفوں نے کیا پل پایا، آخر وہ کرکشیتر کے میدان میں تباہ ہو گئے اور کرشن جی کے ماننے والے غالب آئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی خود خدائی کا دعویٰ کیا، آخر کار ذلت سے سمندر میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ بادشاہ بن گئے۔ حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکانے والے تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے غلام دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اقوام نے مخالفت کی، اپنے پرائے سب دشمن بن گئے، لیکن آخر کار آپ کے ہاتھ پر دنیا کے خزانے فتح ہوئے۔ اگر خدا نہیں تو یہ تائید کس نے کی؟ اور تائید و نصرت بھی ایسی جو قاعدہ کلیہ کے طور پر ہر زمانے میں ہوتی آئی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسیح مہدی علیہ السلام کے دعوی پر 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے۔ مخالفین نے ہر درجہ ایڑی چوٹی کا زور آپ کی مخالفت میں لگایا، ہر ممکن حربہ آزمایا، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ مخالفین نے حد درجہ کا زور، ایٹی چوٹی کا زور آپ کی مخالفت میں لگایا، ہر ممکن حربہ آزمایا، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ آخرکار مخالفین ناکام ہوئے اور اب تک ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور جس قدر ان کی مخالفت تیز ہوتی ہے، جماعت احمدیہ اسی قدر زیادہ ترقیات کی منازل طے کرتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ اتفاق تھا تو پھر کوئی تو ایسا مبعوث ہونے والا ہوتا جو خدا کی خدائی ثابت کرنے آتا اور دنیا اسے ناکام اور ذلیل کر دیتی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو کوئی خدا کے نام کو بلند کرنے اٹھا وہ معزز اور ممتاز ہی ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت 57 ترجمہ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرتا ہے، بس یاد رکھنا چاہیے کہ یہی لوگ خدا تعالیٰ کے ماننے والے ہی غالب رہتے ہیں۔ احباب کرام، عقل انسانی تو کائنات پر غور کر کے اور مختلف امور کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے محض اس نتیجہ تک تو پہنچ سکتی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی خالق اور مدبر بالارادہ ہستی ہونی چاہیے، لیکن کیا وہ حقیقت میں موجود بھی ہے؟ اس کا ثبوت تو خدا تعالیٰ خود انا الموجود کہہ کر دیتا ہے۔ اس کا الہام اور اس کا کلام وجود باری تعالیٰ کی ایک نہایت زبردست اور عظیم شان دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت 28 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس دنیا اور اگلی دنیا میں پکی باتیں سنا کر مضبوط کرتا رہتا ہے۔ بس جب کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا ہے، تو پھر اس کا انکار کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ خدا بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جسے وہ کرتا ہے پیار۔ اور نہ صرف انبیاء اور رسولوں سے ہی ہم کلام ہوتا ہے، بلکہ اولیاء سے بھی ہم بات کرتا ہے، اور بعض دفعہ اپنے کسی غریب بندہ پر بھی رحم کر کے اس کی تشفی کے لیے کلام کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلفاء اور بعض دیگر بزرگوں نے بھی اس نے کلام کیا ہے۔ میں اس موقع پر
عالم احمدیت میں بسنے والے رہنے والے تمام احمدیوں سے ببانگ بلند یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے خلافت کے نظام کے ذریعے سے اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے، اپنے خلافاء سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کی دعائیں کثرت کے ساتھ سنتا ہے۔ آج اس زمانے میں آپ میں موجود حضرت خلیفۃ المسیح رابع ید اللہ تعالیٰ سے بھی خدا تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں کثرت کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ بعض دفعہ ان میں غیب کی خبریں ہوتی ہیں جو اپنے وقت پر پوری ہو کر بتا دیتی ہیں کہ انسانی دماغ کا کام نہ تھا اور نہ کسی بد ہضمی کا نتیجہ تھا، اور بعض دفعہ سینکڑوں سال آگے کی خبریں بتائی جاتی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ موجودہ واقعات خواب میں سامنے آ گئے اور وہ اتفاقاً پورے بھی ہو گئے، بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام غیب مصطفیٰ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے بڑھ کر غیب مصطفیٰ کی خبریں دیں جو ہزاروں پیش گوئیوں پر مشتمل ہے، اور بطور نمونہ صرف چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی شدید مخالفت اور حضور کے قتل کے منصوبوں کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مشرکین مکہ نے آپ کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لانے والے کو 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ مخالفین تو اس میں ناکام رہے، لیکن ایک شخص سراقہ بن مالک نے انعام کے لالچ میں آپ کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے ہوئے مدینہ کی سڑک پر آپ کو جا لیا، لیکن اس کے گھوڑے نے 2 دفعہ ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ اس نے عربوں کے دستور کے مطابق فال نکالی تو دونوں دفعہ فال بری نکلی۔ تب اس نے سمجھا کہ آپ خدا کی امان میں ہیں، اس لیے اس نے آواز دی کہ ٹھہرو اور میری بات سنو۔ سراقہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ میرے پاس آئے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، کہ جب وہ لوگ میرے پاس آئے تو میں نے اپنا ارادہ بتایا اور کہا کہ اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے اور واپس جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، جاؤ، مگر کسی کو ہمارے متعلق خبر نہ دینا۔ جب سراقہ لوٹنے لگا تو مان اللہ تعالیٰ نے سراقہ کے آئندہ حالات آپ پر غیب سے ظاہر فرما دیے، اور ان کے مطابق آپ نے اسے فرمایا اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کسرا ابن ہرمز شہنشاہ ایران کے؟ آپ نے فرمایا آپ کی بے پیش گوئی کو 16-17 سال بعد جا کر لفظ بلفظ پوری ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا۔ جو مال ایرانی حکومت کا اسلامی فوجوں کے قبضہ میں آیا، اس میں وہ کڑے بھی تھے جو کسرا شاہ ایران اپنے دستور کے مطابق تخت پر بیٹھتے ہوئے پہنا کرتا تھا۔ حضرت عمر کی نظروں کے سامنے یہ سارے واقعات آئے۔ انہوں نے سراقہ کو بلایا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ظاہری طور پر بھی یوں پوری ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائے۔ اسی طرح جنگ خندق یا جنگ احزاب کا واقعہ ہے کہ جب مدینہ کی حفاظت کے لیے شہر کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک جگہ ایسا پتھر نکلا جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ وہاں تشریف لائے، اپنی کدال سے اس زور سے پتھر پر مارا کہ اس پتھر سے روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ دوبارہ آپ نے کدال ماری تو پھر روشنی نکلی۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ اکبر۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ کدال ماری اور پھر پتھر سے روشنی نکلی اور پتھر ٹوٹ گیا۔ اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کیوں فرمایا؟ آپ نے جواب دیا کہ 3 مرتبہ مجھے اسلام کی آئندہ ترقیات کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔
پہلی دفعہ کی روشنی میں مملکت کیسر کے شام کے محلات دکھائے گئے اور اس کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ دوسری دفعہ کی روشنی میں مدائن کے سفید محلات مجھے دکھائے گئے اور مملکت فارس کی کنجیاں مجھے دی گئی۔ اور تیسری دفعہ کی روشنی میں صنعاء کے دروازے مجھے دکھائے گئے اور مملکت یمن کی کنجیاں مجھے دی گئی۔ پس